الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلامی سال کے لحاظ سے 21 جمادی الثانی ہے اور 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول بلا فصل سسر پیغمبر جامع القرآن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم کی وفات ہوئی تھی۔ تو اسی حوالے سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، کردار، آپ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزارش کروں گا، اور میں اپنے احباب سے یہ درخواست کروں گا کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اشاعت دین میں آپ سب کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اور ایک اور گزارش کہ جہاں پر ہم دنیا کے اعتبار سے یہ کرکٹوں کی معلومات رکھتے ہیں، ایکٹروں کی معلومات، اداکاروں کے نام اور ان کے کردار اور ان کے جو حوالہ جات ہوتے ہیں وہ سارے ہمیں کیا ہے معلوم ہوتے ہیں، تو وہیں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے اصحاب ہیں اور ہمارے خلفاء ہیں، تھوڑی بہت معلومات اور تھوڑا بہت تعارف ان کے بارے بھی ہمیں ضرور آنا چاہیے کہ ہمارے خلفاء کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، کم سے کم اتنا ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں کیا ہے سکھانی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے جو پہلے خلیفہ بنے تھے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی، آپ کا اصلی نام عبداللہ تھا، اور آپ کا نام جو لقب تھا وہ صدیق اور عتیق تھا، اور یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو دیے تھے۔ کم سے کم یہ معلومات اتنی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ابو بکر ہے کون، وہ ہمارا کیا لگتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا نام ابو بکر اور آپ کی کنیت ابو بکر، نام عبداللہ اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان تھا، آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما تھا، اور آپ قبیلہ بن تیم سے کیا ہے تعلق رکھتے تھے۔ 8ویں پشت پر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ بڑے ہی سخی تھے، بڑے بہادر تھے، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، انتہائی با اخلاق تھے۔ آپ کی سیرت میں طہارت اور پاکیزگی اس قدر تھی کہ زمانہ قبل اسلام کے اندر بھی آپ غیر اخلاقی مجالس میں شامل نہیں ہوتے تھے، شراب نوشی نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح جو عرب کے معاشرے میں برائیاں موجود تھی آپ ان سے کوسوں کیا ہے دور تھے۔ آپ پہلے مسلمان بھی ہیں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی وراجعنی فی الکلام، کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا تو پہلے اس نے کچھ نہ کچھ تردد دکھایا، میرے ساتھ بحث و مباحثہ کی، بات چیت کی، کوئی دلیل مانگی، الا ابن ابی قحافہ، سوائے ابو قحافہ کے بیٹے یعنی حضرت ابو بکر کے، کہ قابلہ واستقام علیہ، جو ہی میں نے اسلام پیش کیا اس نے بلا تردد، بلا دلیل، بلا کلام کے قابلہ قبول کیا، واستقام علیہ، اور اس پر کیا ہے استقامت بھی دکھائی، جم کر بھی دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری اور یہ تعریف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کی ہے کہ وہ بلا تردد اور بلا دلیل کیا ہے مسلمان ہو گئے۔ تو آپ پہلے مومن، پہلے مسلمان اور پہلے خلیفہ ہوئے۔
اسی طرح آپ پہلے خطیب بھی تھے، اور آتا ہے کان اول خطیب دعا الی اللہ عز وجل، اسلام قبول کرتے ہی آپ نے اسلام کی دعوت کا کام بھی کیا ہے شروع کر دیا، اور اسلام میں آپ پہلے خطیب تھے جنہوں نے لوگوں کو اللہ عز وجل کی طرف کیا ہے بلانا شروع کر دیا۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، جس وقت آپ مسلمان ہوئے تھے اس وقت مکے کے بازار میں آپ کی 4 کپڑے کی دکانیں تھیں، انتہائی مالدار۔ تو اسلام قبول کرتے ہی آپ نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے حبیب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، اور آپ کہتے تھے مجھے 3 چیزیں بڑی ہی پسند ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا، ان یکون بنتی تحت رسول اللہ، اور دوسری یہ چیز کہ میری بیٹی رسول کے بستر کی زینت ہے، یعنی میری بیٹی رسول کے عقد میں ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان یکون انفاق مالی علی رسول اللہ، اور تیسری یہ چیز کہ میرا مال اللہ کے حبیب علیہ السلام پر کیا ہے خرچ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سفر ہجرت آیا، سفر ہجرت کے رفیق بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ سفر ہجرت ایسا سفر ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنا سارا گھرانہ رسول اللہ پر قربان کر دیا۔ جاتے وقت کیا ہے سارا مال گھر سے لے گئے، اور گھڑے میں کیا ہے مٹکے میں کنکریاں ڈال کر رکھ کے کہ جب گھر والے پوچھیں میرے والد آخری عمر میں وہ نبینا ہو چکے تھے کہ کچھ چھوڑ گیا ہے تو ان کنکریوں پر کپڑا ڈال کر ان کا ہاتھ لگوا دینا کہ گھر کے لیے خرچہ چھوڑ کر گیا ہے۔ بیٹی اسما کی ڈیوٹی لگائی کہ غار سور تک کھانا پہنچانا ہے، بیٹے عبداللہ کی ڈیوٹی لگائی کہ مکہ کی ساری خبریں وہاں پہنچانی ہیں، اور غلام عامر بن فہیرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ بکریاں چراتے چراتے وہاں پر کیا ہے دودھ پہنچانا ہے۔ تو رسول اللہ کی زندگی میں 2 سفر ہیں، ایک ہجرت کا سفر اور ایک معراج کا سفر۔ دونوں سفروں میں ایک رفیق ہے۔ معراج کے سفر میں جبریل رفیق ہے جو آپ کے دروازے پر آیا اور رستے میں ساتھ چھوڑ گیا، اور دوسرا ہجرت کا سفر ہے جس میں ابو بکر رفیق ہے، اور اس سفر میں رسول اللہ ابو بکر کے دروازے پر گئے، اور ابو بکر نے مقام تک پہنچنے تک کہیں بھی ساتھ آپ کا چھوڑا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے پھر اس سفر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیات نازل کی تو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رفیق کو رب کی ذات نے ثانی اثنین کے ساتھ کیا ہے ذکر کیا، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں پیش کروں گا، تو تمام احباب میری اگلی ویڈیو ضرور ملاحظہ کیجئے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔